آگے حدیث فضیلت قرآن کے متعلق صورتوں کے متعلق ذکر کر رہے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قول، عثمان غنی سے بھی روایت کرتے ہیں، قول من قرأ آخر آل عمران فی لیلۃ، جو آدمی سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھے نا رات کو، کتب لہ قیام لیلہ، اس کے لیے قیام اللیل لکھا جاتا ہے۔ کیا معنی انہیں ثواب ملتا ہے کہ اس نے رات کو تہجد وغیرہ پڑھی ہو، قیام کیا ہو، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ وعن مکحول رحمۃ اللہ علیہ قول، یہ مکحول صاحب بیان کر رہے کہ کہہ رہے کہ من قرأ سورۃ آل عمران یوم الجمعہ، جو آدمی جمعے کے دن سورہ آل عمران پڑھے نا، صلت علیہ الملائکۃ الی اللیل، رات تک اس کے لیے فرشتے استغفار کریں گے، رحمت کی دعا کریں گے۔ رواہما الدارمی۔ عن جبیر بن نفیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، جبیر سے اب روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ ختم سورۃ البقرہ بآیتین، کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آخر میں 2 آیتیں سلائی ہیں، اس سے سورہ بقرہ کا اختتام کیا ہے کہ اعطیتہما من کنزہ الذی تحت العرش، کہ یہ آیت مجھے دی ہے عرش کے نیچے خاص خزانے سے، فتعلموہن، تم خود بھی سیکھو، وعلموہن نساءکم، اور اپنی خواتین بیٹی وغیرہ کو بھی سکھاؤ، فإنہا صلاۃ، کہ یہ آخری آیت رحمت ہے اس میں انسان کے لیے، وقربان، اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اس میں اذکار تضارع ہے، ودعاء، اور بلسان حال یا بلسان مقال اس میں کیا ہے، دعا ہے۔ رواہ الدارمی مرسلا۔ وعن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، کعب سے پیغمبر نے فرمایا کہ اقرأ سورۃ ہود یوم الجمعہ، کہ اقرأ سورۃ ہود یوم الجمعہ، جمعے کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ سورہ کہف بھی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہے کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے نا، اضواء لہ النور ما بین الجمعتین، کہ 2 جمعوں کے درمیان جو زمانہ ہے نا، اس میں اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے، نور روشن ہوگا، اللہ اس کے لیے کیا کر دے گا، نور کر دے گا۔ رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر۔ نور کر دینے کا کیا معنی ہے، دل کو جلا ملے گی، اور اس کے علاوہ وہ کیا رہے گا، نشیط رہے گا، اعمال اس کی کیا ہوں گے، اچھے رہیں گے۔ وعن خالد بن معدان قول، خالد بن معدان ایک بڑے تابعی صاحب ہے، فرماتے ہیں کہ اقرأوا المنجیۃ، پڑھو وہ سورت جو عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور وہی الف لام میم تنزیل سجدہ۔ فإنه بلغنی، مجھے بات پہنچی ہے کہ ان رجلا کان یقرأها ما يقرأ شيئا غیرها، ایک آدمی تھا یہی سورت پڑھتا تھا کہ کوئی اور نہیں پڑھ رہا تھا، یعنی بس اسی کو پسند کر رہا تھا۔ وکان کثیر الخطایا، اور بہت گنہگار تھا۔ فنشرت جناحها علیہ، جب وہ مر گیا نا تو اس صورت سے پرندے کی شکل بن کر دونوں پر اس پر پھیلائے۔ قالت، اور کہنے لگی کہ رب اغفر له، یا اللہ اس شخص کی معافی کر دے، فإنه كان يكثر قراءتي، یہ مجھے بہت زیادہ پڑھ رہا تھا۔ فشفعها الرب تعالی فیہ، تو اللہ نے اس صورت کی سفارش اس کے لیے قبول کر دی۔ وقال، اور یہ حکم دیا کہ اکتب له بكل خطیئۃ حسنہ، اس شخص کے لیے ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھ دو۔ وارفع له درجہ، درجے بلند کرو ہر نیکی بدی کے بدلے میں۔ وقال، نبی بھی فرمایا کہ انہا تجادل عن صاحبها فی القبر، کہ قبر میں بھی یہ صورت بندی کی طرف سے مجادلہ کرتی ہے، اللہ سے سفارش طلب کرتی ہے۔ تقول، کہتی ہے، اللہم ان کنت من کتاب، کہ اللہ اگر آپ مجھے اپنی کتاب سے شمار کرتے ہیں، میں کی کتاب سے، تو فشفعنی فیہ، پھر میری سفارش قبول کیجیے۔ وَإِن لَّمْ أَكُن مِّن کتابک، اگر میں آپ کی کتاب سے نہیں، فَامْحُنِی عَنْہُ، پھر مجھے مٹا دے اس سے۔ وَأَنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ،
اور پرندے کی طرح بن جائے گی، تجعل جناحها علیہ، اس پر بچھائے گی، فتشفع له، سفارش اس کے لیے کرے گی، فتمنع من عذاب القبر، عذاب قبر سے بچائے گی۔ وقال فی تبارک مثلہ، اسی طرح سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی آیا ہے۔ وکان خالد، اور خالد صاحب جو تھے نا، لا یبیت حتی یقرأہما، پڑھے بغیر رات کو نہیں سوتے تھے، دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ تبارک الذی بھی اور الف لام تنزیل سجدہ بھی۔ وقال طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضلتا علی کل سورۃ بالقرآن ب60 حسنہ، ان دو صورتوں کو دیگر صورتوں پر 60 نیکیوں میں فضیلت دی گئی ہے، یعنی اس کی 60 نیکیاں زیادہ ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ قال، حضرت سے فرماتے ہیں کہ بلغنی، بات مجھے پہنچی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول علیہ السلام نے فرمایا ہے، من قرأ یاسین فی صدر النہار، جو آدمی دن کے شروع میں یعنی صبح کو سورہ یاسین پڑھے تو قضیت حاجاتہ یا حوائجہ، اس کی حاجتیں ضرورتیں پوری ہوگی۔ رواہ الدارمی مرسلا۔ وعن معقل بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، معقل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا، من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ، جو آدمی سورہ یاسین رضائی الہی کے لیے پڑھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فقرؤوها عند موتاکم، جب کوئی مر رہا ہو، جان کنی ہو رہی ہو، نظیرو کی حالت ہو، تو اس وقت ان کے پاس پڑھا کرو، اس سے سہولت ہوتی ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی مر گیا ہو، قبر وغیرہ کے پاس جا کر پڑھ لے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال، اس نے فرمایا کہ ان لکل شیء سناما، ہر چیز کے لیے ایک اونچی شان ہوتی ہے۔ سنام کا معنی ہے کوہان، مراد یہاں پر کیا کہ ہر چیز کی ایک اونچائی ہوتی ہے، رفعت ہوتی ہے۔ وَإِنَّ السِّنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن کریم کے لیے جو کوہان ہے نا، وہ سورہ بقرہ ہے، جس اونٹ کے لیے کوہان ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، اور ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، زبدہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ، اور قرآن کریم کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے لب لباب، وہ کیا ہے؟ المفصل، مفصل صورتیں ہیں، جو سورہ حجرات سے آخر قرآن تک ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی سے روایت ہے کہ میں آپ علیہ وسلم کو فرماتی سن، لکل شیء عروس، ہر چیز کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جمال ہوتا ہے، زینت، حسن ہوتا ہے۔ عروس کسے کہتے ہیں؟ عروس دلہن کو کہتے ہیں نا، مراد پر حسن و جمال ہے۔ وہ عروس القرآن الرحمن، سورہ قرآن کریم کا جو جمال ہے وہ کیا ہے؟ سورہ رحمان ہے، اس میں بار بار فبأي آلاء ربكما تكذبان بھی آیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ جمال ہے، جلال ہے، اور نعماء دنیاویہ اخرویہ کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول، سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ سورة الواقعہ فی کل لیلۃ، جو آدمی ہر روز روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھا کرے، لم تصبہ فاقۃ ابدا، حاجت فقر فاقے سے محفوظ رہے گا۔ وکان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یأمر بناتہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ یقرأن بها فی کل لیلہ، کہ وہ ہر روز کیا کرے؟ سورہ واقعہ پڑھا کرے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، حضرت علی سے فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه سورۃ سبح اسم ربک الاعلی، اس صورت کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ کس کے ساتھ؟ سورہ سبح اسم ربک الاعلی کے ساتھ، کہ اس میں کیا کی گئی ہے؟ تسہیل امور کا بیان آیا ہے نا، کہ آپ علیہ السلام کے لیے اور امت کے لیے کام آسان ہوں گے۔ رواہ احمد۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول،
عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اتى رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، فقال کہنے لگا کہ اقرئنی یا رسول اللہ، رسول اللہ مجھے سکھاؤ پڑھاؤ. فقال فرمائے کہ اقرأ ثلاثا من ذوات الراء، 3 صورتیں ہیں اس میں شروع میں را آتی ہے نا تو وہ پڑھا کرو جس میں شروع میں را ہے. فقال شخص نے کہا کہ کبرت سنی، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر رسیدہ ہوں. واشتد قلبی، دل سخت ہو چکا ہے. معنی یہ ہے کہ اب کیا ہے یاد کرنا اگر بھی مشکل ہے. وغلظ لسانی، زبان بھی سخت ہو گئی ہے اور بھولتے بھی ہوں، اس کے علاوہ حفظ کرنا مشکل ہے، حافظہ وغیرہ کمزور ہو چکا ہے. قال فرمائے کہ فقرأ ثلاثا من ذوات حامیم، پھر کیا کرے آپ وہ صورتیں پڑھا کرے 3 جو کیا ہے جن میں شروع میں حامیم ہے. فقال مثل ما قال، اس نے وہی جواب دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس نے وہی بات کر دی. قال الرجل، پھر اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اقرئنی سورۃ جامعہ، کوئی جامع صورت بتاؤ جو بہت جامع ہو، مناخیز ہو. ویسے تو سب صورتیں مناخیز معنی ہے کہ مختصر ہو. فأقرأه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت الارض زلزالها حتى فرغ منها، اس سورہ زلزال آپ علیہ السلام نے اس کو پڑھائی سکھائی. فقال الرجل، اس شخص نے کہا والذی بعثک بالحق لا ازید علی ابدا، بس اسے زیادہ نہیں کر پاؤں گا میں، بس یہی کرتا ہوں آگے نہیں کروں گا. نہیں کروں گا کا معنی تو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہا تھا نا، مطلب ہے کہ بس اس پر پابندی کروں گا. ثم ادبر الرجل، جب آدمی جانے لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا افلح الرویجل مرتین، 2 مرتبہ کہا کہ یہ آدمی کامیاب ہوگا اگر اس بات میں پورا اترے. رویجل رجل کی تصغیر تو رجیل آتی ہے نا، یہاں پر شاز رویجل بنائی تصغیر. رویجل کس کو کہتے ہیں؟ مردک، چھوٹا آدمی، مردک چھوٹا آدمی کہتے ہیں، مرد مردک. رواہ احمد و ابو داود، فارسی میں مردک لیتے ہیں لوگ، کسی بچہ کو کہتے ہیں بچک، اور اردو میں کبھی کبھی اس کے لیے آدمی سا کہتے ہیں، بچہ سا، آدمی سا وغیرہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے کہا کہ فرمایا الیست احدکم ان یقرأ الف آیۃ فی کل یوم، فی کل یوم، کہ کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کرے روز 1000 آیتیں پڑھے پابندی کے ساتھ. قول زبان کا وہی یستطیع ان یقرأ الف آیۃ فی کل یوم، کون ایسا کر سکتے روزانہ کہ 1000 آیتیں پڑھا کرے. قول فرمایا اما یستطیع احدکم ان یقرأ الہاکم التکاثر، کہ کوئی الہاکم التکاثر صورت نہیں پڑھ سکتا روزانہ کس سے 1000 آیتوں کے برابر ثواب ملتا ہے. رواه البیہقی بشعب الایمان. وعن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ مرسلا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، سعید بن مسیب بڑے تابعی ہیں، حضرت سے مرسلا روایت کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جو آدمی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھے، بنی له بها قصر فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے، محل. ومن قرأ 20 مرات، جو 20 مرتبہ پڑھی، بنی له بها قصران فی الجنہ، اس کے لیے 2 محل بنائے جاتے ہیں. ومن قرأها 30 مرات، جو 30 مرتبہ پڑھے، بنی له بها 3 قصور فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت میں 30 محل بنائے جاتے ہیں. وقال عمر بن الخطاب نے کہا کہ واللہ رسول اللہ اذا لنکثرن قصورنا، پھر تو ہم اور زیادہ محل بنوائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں. اللہ اوسع من ذالک، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، اور پڑھا کرو اور پڑھا کرو. رواہ الدارمی. وعن الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلان آیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ فی لیلۃ 100 آیہ، جو آدمی رات کو 100 آیتیں پڑھے، لم یحاجہ القرآن تلک اللیلہ، اس رات قرآن کریم اس سے نہیں جھگڑے گا. نہیں جھگڑے گا کیا معنی، یعنی اس رات قرآن کریم اس پر حجت نہیں ہوگا اس کے خلاف. ومن قرأ فی لیلۃ 100 آیۃ، اگر کوئی رات کو 200 آیتیں پڑھے، کتب لہ قنوت لیلۃ، اس کے لیے رات کی طاعت عبادت لکھی جاتی ہے. ومن قرأ فی لیلۃ 500 آیہ الی الالف، اگر کوئی رات کو 500 سے لے کر 1000 تک آیتیں پڑھے، اصبح لہ قنطار من الاجر،
تو صبح تک اس کو اجر کا ڈھیر دیا جاتا ہے۔ قول صاحبہ نے قوم القنطار، قنطار کسی گئے تھے؟ قول فرمائے 12,000 12,000 رواہ الدارمی۔